لڑکیوں کا پیچھا کرنے کے ساتھ ساتھ چوری بھی کرتے ہو؟ میرے ماتھے پہ بل تھے۔ جی ہاں، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ منہ کے دائیں کونے میں سگریٹ کو دبائے وہ بے نیازی سے بولا۔ شرٹ کے گرے بان کے اوپر کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ گلے میں سلور گولڈن 2 چینیں پہنی ہوئی تھی۔ شرٹ کا ایک کونا پینٹ کے اندر تھا اور دوسرا کونا پینٹ سے باہر۔ آنکھیں بے خوف تھیں، انداز میں سارے جہان کی بے فکری، لوٹ مار، بھتہ خوری، اغوا، جان سے مارنا وغیرہ یہ سب بھی کرتے ہو گے۔ میری بات پہ چند ثانیے کے لیے اس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا جان سے آج تک کسی کو نہیں مارا اور کبھی کسی لڑکی کو اغوا نہیں کیا، باقی سب کرتا ہوں۔ بڑے آرام سے وہ اپنے ہر جرم کا اعتراف کر رہا تھا، اور وہ بھی بڑی ڈٹائی سے۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ میری بات پہ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ شاید 2002 کی پیدائش ہے، اس حساب سے پچھلے مہینے پورے 24 کا ہو چکا ہوں۔ اب اس نے سگریٹ منہ سے نکال کے زمین پہ پھینک کے سامنے پڑی چائے کا کپ اٹھایا اور سڑ سڑ کر کے چائے پینے لگا۔ میں 26 سال کی ہوں، تم سے 2 سال بڑی۔ آئندہ مجھے دیکھو تو آپ ہی کہہ کے پکارنا، سمجھے؟ میری بات پہ چائے سیدھی اس کے حلق پہ لگی تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی نہیں تھی اور پھر ضلع ننکانہ صاحب کی رہائشی تھی۔ 3 سال میٹرک میں فیل ہونے کے بعد میں نے پورے ضلع ننکانہ میں 10ویں جماعت میں ٹاپ کیا تھا۔ پھر کالج میں پری انجینئرنگ کے لیے مجھے لاہور میں جانا پڑا۔ اس وقت مجھ میں اعتماد کی بہت کمی تھی۔ پھر کالج میں میں اپنی کلاس میں اپنی باقی تمام کلاس فیلوز سے بڑی تھی، گو کہ دیکھنے میں نہیں لگتی تھی، لیکن شروع میں میرا حلیہ کچھ ایسا تھا۔ فرشی شلوار، گھٹنوں سے تھوڑے نیچے کی قمیض، سر پہ جما کے لیا ہوا دوپٹہ۔ میں بالکل سادہ سا چہرہ لے کے کالج گئی تھی اور لڑکیوں نے میرا بہت مذاق اڑایا تھا۔ ننکانہ سے لاہور تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ ایک تو میرے گھر کے ماحول میں لڑکیوں کو کیا، لڑکوں کو بھی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی بالکل بھی ترجیح نہیں دی جاتی تھی، اور لڑکیوں کو تو 10ویں پاس کر کے گھر کے کاموں میں لگا دیا جاتا تھا کہ یہی تمہارے کام آنا ہے۔ اگر میں کالج تک پہنچی تھی تو یہ میری اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی ہی کوشش تھی۔ نہ ابا نے اجازت دی تھی اور نہ اماں نے، بلکہ اماں نے تو رو رو کے مجھے واسطے دیے تھے۔ ارے کالج جانے والی لڑکیاں بڑی تیز ترار ہو جاتی ہیں، ایسیوں کے رشتے نہیں آتے۔ لڑکی بھولی بھالی ہو، شریف ہو تو رشتہ بھی اچھا آ جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، کالج جانے والیوں کو ایسے بھی کون سے سرخاب کے پر لگ جاتے ہیں اماں؟ میں کالج ضرور جاؤں گی، اور اگر آپ نے میری راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا، آمنہ ریاض نام ہے میرا۔ اماں، اگر آپ نے میری پڑھائی کے بیچ میں کوئی بھی دیوار کھینچنے کی کوشش کی تو میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، آپ میری عادت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ یہ سن کے میری ماں چپ ہو گئی۔ ابا نے زیادہ بحث میرے ساتھ نہیں کی تھی، شاید وجہ یہ تھی کہ میں بہن بھائیوں میں بڑی تھی۔ مجھ سے بڑا بس ایک ہی بھائی تھا اور وہ بھی شادی شدہ تھا، اوپر سے اس کی جو ایک بیوی تھی وہ ایک بہت بڑی مصیبت کا نام تھی، لیکن میں نے کبھی بھی اسے اپنے سر پہ سوار نہیں ہونے دیا تھا۔ اگر وہ شیر تھی تو میں سوا شیر تھی، اگر وہ کسی بات پہ بحث کرتی تو میں اسے ایسے ایسے جواب دیتی کہ بالآخر اسے ہی چپ ہونا پڑتا۔ توبہ توبہ، کیسی لمبی زبان ہے، ایسی لمبی زبان کے ساتھ سسرال جاؤ گی تو کیا بسو گی؟ شبانہ بھابھی نے مجھے دو بدو جواب دیتے دیکھا تو کہنے لگی، جیسے آپ بس گئی ہیں نا، میں بھی بس جاؤں گی، اور اگر کہیں اور نہ بسی تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ بسا لینا۔ میری بات پہ شبانہ بھابھی تو تل ملا کے رہ جاتی تھی۔ ہائے ہائے، میرے بھائی کی قسمت اتنی بھی نہیں پھوٹی کہ تم جیسی زبان دراز سے اس کی شادی کر دو۔ میں نے کہا یعنی کہ میرے بھائی کی قسمت پھوٹی تھی جو تم یہاں آ گئی، اور میری ماں مجھے ہی ہاتھ سے پکڑ کے کمرے میں لے جاتی تھی۔ چپ کر جا آمنہ، کیوں زبان چلاتی ہے؟ جب جب تیری زبان چلتی ہے زاہد کا ہاتھ چلتا ہے۔ میں نے کہا ہاں تو اسے تو عادت ہے، بہن کو تھپڑ مارنا آسان لگتا ہے اسے، بیوی کی چٹیاں کھینچنا مشکل لگتا ہے۔ اماں میں اسی لیے پڑھنا چاہتی ہوں، اور یہ جو مرد عورتوں پہ ہاتھ اٹھا کے اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں، انہیں میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عورت کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے تو وہ مرد کا کیا حال کر سکتی ہے۔ ورنہ پہلی بار ہی 10ویں جماعت میں فیل ہونے کے بعد میں کتابیں ایک طرف رکھ دیتی۔ جب 2 سال فیل ہونے کے باوجود تیسرے سال بھی میں نے 10ویں جماعت کے پرچے دیے ہیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ میرے ارادے کتنے پختہ ہیں۔ کبھی میری چھوٹی بہن کہتی کہ کالج کی لڑکیاں مذاق اڑائیں گی، سمجھیں گی استانی جی پڑھانے آئی ہیں۔ میں نے کہا جسے جو سمجھنا ہے وہ سمجھتا رہے، میری جوتی کو پرواہ نہیں ہے، لیکن آمنہ وہی کرے گی جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں، بھائی ایک ہی تھا، اور اسے اپنے اکیلے ہونے پہ اور سب سے بڑے ہونے پہ بڑا گھمنڈ اور غرور تھا۔ چند مہینے لگے تھے مجھے کالج کے رنگ ڈھنگ اپنانے میں، لیکن انداز وہی تھا، بے نیاز تھا۔ جس کالج میں میرا داخلہ ہوا تھا وہاں یونیفارم تھا، لیکن شروع میں میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں یونیفارم پہنتی۔ گھر کے کپڑوں میں گئی تو لڑکیوں نے خوب مذاق اڑایا، 1-2 نے تو مجھے سچ میں ٹیچر سمجھ لیا تھا۔ کئی لڑکیاں پاس میں سے گزرتے ہوئے کہتی تھیں، آنٹی آپ کو اب پڑھائی یاد آئی ہے؟
پہلے پہلے تو میں چند مہینے لڑکیوں کی یہ ساری بکواس بڑے تحمل اور ضبط سے سنتی رہی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ تو حد ہی کراس کر رہی ہیں تو ایک بار میرا ان سے جھگڑا ہو گیا۔ ابھی بھی میں کوریڈور سے گزر کے اپنی کلاس میں جا رہی تھی جب میری ہی کلاس کی چند لڑکیوں نے مجھے پھر سے آنٹی آنٹی کہنا شروع کیا۔ میں وہیں رک گئی۔ جیسے ہی وہ ہنستے ہوئے میرے پاس سے گزرنے لگی، میں نے اس لڑکی کا بازو زور سے پکڑ لیا اور اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ یوں بھی نہ تو میرا شمار بہت دبلی پتلی لڑکیوں میں ہوتا تھا اور نہ بہت زیادہ موٹی لڑکیوں میں، لیکن میں فٹ تھی اور وہ لڑکی کچھ دھان پان سی تھی۔ اسے میں نے اپنے مقابل اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ آنٹی کسے کہہ رہی ہو تم؟ ماتھے پہ بل ڈال کے مجھے کہنے لگی ہاتھ چھوڑو میرا، زیادہ بدتمیزی کی نا تو تمہاری شکایت ٹیچر سے لگا دوں گی۔ میں نے کہا آئندہ زبان سنبھال کے بات کرنا ورنہ تمہارا منہ توڑ کے رکھ دوں گی۔ کہنے لگی جا کے آئینہ دیکھو، وہ بھی تم سے یہی کہے گا، اور بازو چھوڑو میرا۔ میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور سچ مچ میں کلاس لینے کے بجائے کالج کے واش روم میں چلی گئی۔ سامنے لگے شیشے پہ اپنے آپ کو دیکھا، یونیفارم میں دوپٹے سے لپٹا ہوا میرا وجود کالج کی باقی تمام لڑکیوں سے خاصا منفرد سا لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں واپس ننکانہ پہنچی تو اپنی دوست رجو کے پارلر میں گئی۔ کہنے لگی تو یہاں، تیرے بھائی کو پتہ چل گیا نا تو کھال کھینچ لے گا تیری۔ میں نے کہا اس کا تو کام ہی یہی ہے، تو اپنا کام کر، میرے بال ذرا اسٹائل میں کاٹ دے۔ کہنے لگی اتنے لمبے بال کاٹ دوں؟ میں نے کہا ہاں کاٹ دے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ یوں تو مجھے بال بڑھانے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، بس یہ اماں تھیں جو مجھے لے کے بیٹھ جاتی تھیں اور روز سرسوں کا تیل میرے سر پہ تھوپ دیتی تھیں، جسے صبح نکالنے کے لیے مجھے گھنٹے بھر نہانا پڑتا تھا، 3 بار شیمپو کرنا پڑتا تھا، اور جب تک میں چٹیاں کس کے نہ باندھ لیتی مجھے کالج نہیں جانے دیتی تھیں۔ یوں بھی 1.5 گھنٹے کا تو راستہ ہی تھا۔ اپنے بال میں نے اسٹائل میں کٹوائے، آئی برو بنوائے، چہرے کا فیشل تک کروایا اور پیسے ادھار کر لیے، اور یہ تو رجو بھی جانتی تھی کہ اس کا ادھار میں کبھی نہیں چکا سکتی۔ بس یہی کہا کہ جب پڑھ لکھ جاؤں گی، اچھی نوکری کر لوں گی تو تمہارا ادھار اتار دوں گی۔ میری چال ڈھال لڑکیوں جیسی نہیں تھی، مطلب اس میں نزاکت نہیں تھی۔ دوپٹہ میں نے گلے میں ڈالا، لیکن نازک اندامی کہاں سے لاتی؟ ویسے ہی بنداس ہو کے چل رہی تھی، لیکن میرے بدلے ہوئے حلیے کو دیکھ کے کچھ لڑکیوں کے تو منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ البتہ اماں کو نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ان کے سامنے میں دوپٹہ سر پہ لپیٹ کے رکھتی تھی، لیکن کالج آتے ہی بڑی سی چادر اتار کے اسے لپیٹ کے اپنے بیگ میں رکھ لیتی۔ بالوں کے ہیئر اسٹائل سے یہ ہوا کہ میرا انداز کچھ بدل گیا تھا، اور اعتماد تو شاید مجھے پیدائشی طور پہ ملا تھا، یا پھر آپ مجھے ڈھیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ جو ڈھیٹ ہوتے ہیں نا، یہ کسی سے نہیں ڈرتے، تو بااعتمادی خود بخود ان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا، حالانکہ زاہد بھائی کے اتنے تھپڑ کھائے تھے کہ مجھے پٹتا ہوا دیکھ کے میری چھوٹی بہنیں کبھی مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں، لیکن میں جو ٹھان لیتی تھی وہ کر گزرتی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، اور اسی مزاج کے ساتھ میں نے پری انجینئرنگ پاس کر لیا۔ ان 2 سالوں میں یہ ہوا کہ جو لڑکیاں پہلے میرے ساتھ بدتمیزی کرتی تھیں وہ میرے مزاج سے واقف ہوتے ہی مجھ سے گھبرانے لگیں، ڈرنے لگی تھیں مجھ سے، کیونکہ میں ان کی ذرا سی بدتمیزی پہ ان کا بازو پکڑ کے مڑوڑ کے رکھ دیتی تھی، کمر کے ساتھ لگا دیتی تھی۔ 1-2 کو تو میں نے تھپڑ بھی بے دھڑک مار دیا تھا، ورنہ ہاتھ میں پکڑا رجسٹر، بیگ، پانی کی بوتل جو بھی ہوتا کھینچ کے منہ پہ مار دیتی۔ کئی بار پرنسپل سے میری شکایت بھی لگ چکی تھی اور انہوں نے کالج سے نکالنے کی دھمکی بھی دے دی تھی، لیکن نکالا نہیں تھا۔ میرے 2-4 اس طرح کے حملوں پہ یہ ہوا کہ کالج کی لڑکیاں مجھ سے گھبراتی تھیں، تمیز سے بات کرتی تھیں، ورنہ پھر بات ہی نہیں کرتی تھیں۔ اور میرا یہ رویہ ہر لڑکی کے ساتھ نہیں تھا، بس انہی کے ساتھ تھا جو میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسی بنداس مزاج کے ساتھ میں یونیورسٹی میں داخلہ لے چکی تھی، حالانکہ زاہد بھائی نے میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی کوشش کی تھی کہ کس سے پوچھے بغیر تو نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے، وہاں تو لڑکے بھی ساتھ پڑھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے مجھ پہ اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا، میں نے ان کی کلائی پکڑ کے پوری طاقت سے پیچھے دھکا دیا، اور وہ شاید اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے زمین پہ جا کے گرے۔ شبانہ بھابھی نے تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور چھوٹی دونوں بہنیں دبک کے پیچھے ہٹ گئیں۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میرا ہاتھ پکڑے، آج میں تیری ہڈی پسلی توڑ دوں گا، کہاں ہے ڈنڈا؟ میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے، مرد ہو نا تو ایسے ہی ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی تجھے بتاتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں، کیا مجھے ڈنڈا نہیں اٹھانا آتا؟ میں یہ کہتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی۔ میرے ابا جو چائے پی رہے تھے انہوں نے اپنی چائے کی پیالی جلدی سے واپس رکھ دی، کہنے لگے یہ کیا کر رہی ہے، بھائی پہ ہاتھ اٹھائے گی، بے غیرت ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں ہوں، جب بھائی کو غیرت نہیں ہے تو میں کیوں لحاظ کروں؟ ابا کہنے لگے 4 گھروں میں تیری آواز جائے گی۔ میں نے کہا کیوں؟ بھائی کی جاتی ہے تو کیا تب بدنامی نہیں ہوتی؟ عورت کی آواز پہ ہی بدنامی کا تمغہ کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ کب تک آپ عورت کی آواز کو دبائیں گے ابا؟ آج یا تو بھائی نہیں یا میں نہیں۔ میں نے بیلن اٹھا لیا
اور باورچی خانے سے باہر آ گئی۔ پہلی بار میں نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں خوف دیکھا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جا، کمبخت، کہیں سے منہ کالا کروائے گی تب پتہ چلے گا ابا کو بھی اور اماں کو بھی، جو تم جیسی ڈھیٹ کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے۔ میں نے کہا نا، اب بیوی کے پیچھے کیوں چھپ رہا ہے؟ سامنے آنا، مرد ہے تو میرے سامنے آ کے بات کر، تجھے میں بتاتی ہوں۔ یہ کہہ کے میں نے لحاظ نہیں کیا تھا، کھینچ کے بیلن اس کے سر کی طرف مارا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گیا، ورنہ میرا نشانہ چوکتا نہیں ہے۔ جلدی سے شبانہ بھابھی اسے کمرے میں لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ بس اس کے بعد میرے بھائی نے ہمت نہیں کی کہ وہ مجھ سے کچھ کہے۔ بہرحال یونیورسٹی جا کے پتہ چلا کہ مردوں کی غنڈہ گردی صرف گھروں تک محدود نہیں ہے، یونیورسٹی میں بھی ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے 2 گروپ تھے۔ ایک لاسٹ ایئر کے لڑکوں کا تھا۔ آنے والی معصوم اور پریشان حال لڑکیوں کو وہ مزید پریشان کرتے تھے، جان بوجھ کے اپنی شرطیں منواتے تھے، بدماشی دکھاتے تھے۔ اور ایک سیکنڈ سیمسٹر کے لڑکوں کا گروپ تھا جس کا لیڈر ہادی پاشا تھا، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا۔ خیر، سیمسٹر میں کئی لڑکے لڑکیوں نے مجھے بھی الو بنانے کی کوشش کی، لیکن میں نہیں بنی۔ میں خاصی اسٹریٹ فارورڈ تھی، اس لیے میری کلاس کے لڑکے بھی مجھ سے تمیز سے بات کرتے تھے۔ ایک بار میں اور صالحہ کوریڈور سے گزر کے کینٹین کی طرف جا رہے تھے۔ صالحہ غازی، معصوم اور پیاری سی لڑکی تھی، اور لڑکوں سے بات کرتے ہوئے بے حد گھبراتی تھی۔ ہم کینٹین میں پہنچے تو خاصا رش تھا، بس ایک ہی ٹیبل خالی تھا، اس لیے تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے میں نے اپنی کتابیں اس ٹیبل پہ پھینکی۔ ابھی میں 2 قدم پیچھے تھی، تبھی میں نے دیکھا کہ ہادی اسے کھینچ کے بیٹھ چکا تھا۔ تب تک میں بھی پہنچ گئی تھی، اور اس کے 2 دوست بھی کرسیوں پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اے مسٹر، یہ ٹیبل ہمارا ہے، میں پہلے ہی اپنی کتابیں یہاں رکھ چکی تھی۔ ہادی نے اپنے دونوں پاؤں ٹیبل پہ رکھے اور اپنے شوز والے پیر ہلانے لگا۔ عین وہیں پہ میری کتابیں تھیں۔ کہنے لگا، اچھا تو کتابیں رکھنے سے یہ ٹیبل تمہاری جاگیر ہو گیا؟ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، صالحہ نے میرا بازو پکڑا۔ آمنہ، چھوڑو، ہم بعد میں کھا لیں گے، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے، لائبریری چلتے ہیں۔ میں نے کہا، کیوں چلتے ہیں؟ مجھے تو بہت بھوک ہے، میں تو کھاؤں گی۔ میں نے کہا، مسٹر، پاؤں ہٹاؤ اپنے، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ کتابیں برابر میں پڑی ہوئی ہیں، تم نے اپنے پاؤں رکھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگا، اس وقت میرا بھیجا بہت گرم ہے، ابھی فائنل ایئر کے فہیم سے لڑ کے آ رہا ہوں، کتابیں اٹھاؤ اور یہاں سے چلتی بنو۔ اس نے چٹکی بجا کے یہ بات کہی۔ گریبان کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ صالحہ نے میری کتابیں اٹھائیں، کہنے لگی، چلو یہاں سے، لیکن میں نے اس کے ہاتھ سے اپنی کتابیں پکڑی اور واپس ٹیبل پہ رکھ دی، اور اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ پاؤں پیچھے کرو اپنے۔ کہنے لگا، اے لڑکی، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تب تک اس کا دوست ٹھنڈی یک کولڈ ڈرنک لے کے آ گیا تھا۔ کولڈ ڈرنک اس نے ہاتھ میں پکڑی، 2-3 گھونٹ بھرے اور پوری کولڈ ڈرنک پی گیا۔ پھر کہنے لگا، اٹھو یہاں سے جاؤ۔ صالحہ بار بار میرے کان کے قریب آ کے کہنے لگی، چلو نا، چلو یہاں سے، کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا، مجھے ڈر نہیں لگتا ان لوگوں سے، تمہیں لگتا ہے نا تو تم جاؤ لائبریری چلی جاؤ، میں تو یہاں سے کچھ نہ کچھ کھا کے ہی جاؤں گی۔ میری بات سن کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے اور مجھے بڑے تعجب سے دیکھنے لگا۔ دیکھو لڑکی، یہاں سے اٹھ کے چلی جاؤ ورنہ۔ میں نے کہا، ورنہ کیا کر لو گے تم؟ کہنے لگا، شاید تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ میں نے کہا، میں جانتی ہوں، تم جیسے چھٹے ہوئے بدماشوں کے گروپوں سے میں اچھی طرح واقف ہوں، ہاں لیکن تم مجھے نہیں جانتے۔ یہ کہہ کے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے دونوں پیروں کو ٹیبل سے نیچے پھینکا۔ صالحہ کا تو جیسے رنگ اڑا، وہ لڑکا فوراً سے کھڑا ہو گیا، میرے پاس آ گیا۔ تب تک کینٹین کا لڑکا بھی آ چکا تھا۔ میں نے کہا، جاؤ 2 سموسے لے کے آؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم ہوتی کون ہو میرے پیروں کو نیچے پھینکنے والی؟ میں نے کہا، ہر جگہ بیٹھنے کے نا کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، تمہارے باپ کا ڈرائنگ روم نہیں ہے یہ، یونیورسٹی کی کینٹین ہے۔ کئی اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھنے لگے۔ میں تمہارا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں فوراً سے کرسی سے کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تبھی اس کے دوست اس کے بازو کو پکڑ کے اسے کینٹین سے باہر لے گئے۔ ہادی، باہر آ جاؤ۔ کہنے لگا، دیکھ لوں گا تمہیں میں نے کہا، ہاں میں بھی دیکھ لوں گی تمہیں، بڑا آیا بدماش۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرا گھر نہیں ہے جہاں میں اپنے بھائی سے لڑ جھگڑ بھی لیتی تو بات دب جاتی۔ یہ یونیورسٹی تھی، یہاں آنے والے لڑکے لڑکیاں ہر نسل اور ہر ذات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ میں ہاسٹل میں رہنے لگی تھی، وہاں میری روم میٹ فوزیہ تھی جو کہ بہاول پور سے آئی تھی۔ ایک بار ہم لوگ شام کے ٹائم قریبی مارکیٹ چلے گئے تو میں نے وہاں پہ ہادی پاشا کو دیکھا، دکانداروں کے سامنے پسٹل رکھ کے وہ پیسے مانگ رہا تھا، اور وہ بیچارے گھبرائے اسے پیسے دے رہے تھے۔ منہ کے ایک کونے میں سگریٹ دبا رکھی تھی۔ یہ دیکھ کے فوزیہ کہنے لگی، ایک تو یہ ہمارے ملک میں بھتہ مافیا کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں فوزیہ اور کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن میری نظریں اسی لڑکے پہ تھی۔
سب دکانداروں سے پیسے لے کے وہ 5-6 لڑکے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے جا چکے تھے۔ فوزیہ کسی اور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اسے نہیں پتہ تھا کہ ہادی میرے ہی ڈپارٹمنٹ کے 2nd سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اگلے روز یونیورسٹی میں اور صالحہ کینٹین میں بیٹھے برگر کھا رہے تھے، تبھی میں نے اسے کینٹین میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہی حلیہ تھا، شرٹ کے اوپر کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے، گلے میں سلور اور گولڈن دونوں چینیں پہنی ہوئی تھیں۔ جہاں میں اور صالحہ بیٹھے تھے وہیں قریب کے ٹیبل پہ اس نے لڑکوں سے کہا، اٹھو یہاں سے اور باہر نکلو۔ وہ لوگ بنا کچھ کہے اپنی اپنی پلیٹیں اٹھا کے باہر جا چکے تھے، اور وہ ویسے ہی بیٹھا تھا۔ کرسی پہ بیٹھتے ہی اپنی دونوں ٹانگیں اس نے ٹیبل پہ رکھ لیں۔ میں نے اس کی جانب سے رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے برگر ختم کیا تو میں نے کینٹین کے ملازم لڑکے کو آواز دی، اوئے چھوٹے ادھر آؤ۔ وہ میرے پاس آیا، میں نے پرس میں سے پیسے نکال کے اسے دیے۔ تبھی ہادی بول پڑا، اوئے چھوٹے، اس لڑکی سے آج کے بعد پیسے مت لینا، اس کے پیسے میرے کھاتے میں لکھ دے۔ میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے اس لڑکے کے ہاتھ میں زبردستی 500 کا نوٹ تھمایا، لیکن وہ پکڑ ہی نہیں رہا تھا۔ نہیں باجی، خدا کے لیے یہ پیسے آپ رکھ لیں۔ اس نے واپس میرے ہاتھ میں پیسے رکھے اور خود تیز تیز قدموں سے بھاگتا ہوا اپنی کینٹین میں چلا گیا۔ اور ہادی پاشا مجھے دیکھ کے مسکرا رہا تھا، اور میں اس کے منہ لگنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ صرف یونیورسٹی میں دنگا فساد نہیں کرتا تھا، اس کے باہر بھی ایسے ہی کام تھے، اور ایسے لوگ یقیناً بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اب میں اتنی بیوقوف اور جذباتی بھی نہیں تھی کہ اس لڑکے کے ساتھ الجھتی، اس لیے میں کینٹین سے صالحہ کے ساتھ باہر آ گئی۔ لیکن اس کے بعد اس لڑکے نے تو جیسے ہر جگہ میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں یونیورسٹی میں اپنے نوٹس بنا رہی ہوتی تو ہماری کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ میرے سامنے نوٹس رکھ کے کہتا، آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آپ کے نوٹس بنا دیے تھے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، میں نے کہا تم نے میرے نوٹس کیوں بنائے؟ کہنے لگا وہ ہادی پاشا نے کہا تھا، آپ پلیز یہ رکھ لیں۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ میرا اسائنمنٹ تک مجھے کمپلیٹ ملتا تھا۔ میں اس شخص کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی، لیکن جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا تھا میری مجبوری ہو گئی کہ مجھے اس سے بات کرنی پڑی، کیونکہ پچھلے 1 مہینے سے میں اس کی حرکتوں کو بڑے تحمل سے برداشت کر رہی تھی، اور یہ میری عادت تھی، سامنے والے کو میں فوراً سے جواب نہیں دیتی تھی، پہلے میں اپنا تحمل، اپنا ضبط آزماتی تھی۔ ابھی بھی میں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، مجھے دیکھ کے فوراً سے ٹھیک ہو کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں نوٹس پکڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگا اچھا تو مل گئے نوٹس، اچھی بات ہے، جاؤ موج کرو، تیاری کرو، اور فکر مت کرنا، نمبر تمہارے اچھے آئیں گے چاہے پیپر جیسا ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں ہوں نا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ کیا لگتے ہو میرے بھائی لگتے ہو یا میرے مامے چاچے، کیا لگتے ہو تم؟ کہنے لگا ایک لڑکی اور لڑکے کا ان رشتوں کے علاوہ بھی ایک رشتہ ہوتا ہے، بس وہی سمجھ لو۔ میں نے نوٹس اس کے منہ پہ پھینکے تھے۔ آئندہ میرے ساتھ نا زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرنا، میں پچھلے 1 مہینے سے تمہاری بدتمیزی برداشت کر رہی ہوں، تمہیں بڑے تمیز سے سمجھا رہی ہوں۔ یہ کہہ کے میں وہاں رکی نہیں، دوبارہ سے لائبریری میں چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ بڑے غصے سے میرے پیچھے آئے گا، مجھے دھمکیاں دے گا یا مجھے ڈرائے گا، دھمکائے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور جو کچھ نہیں کہتے ان سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ اندر ہی اندر مجھے اس سے ڈر لگ بھی رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے فوزیہ نے کہا کہ اس کا بھی 3rd سیمسٹر ختم ہو رہا ہے اور ہمارے بھی 1st سیمسٹر کے پیپر بس عنقریب ہی تھے۔ کہنے لگی مجھے پیپرز کے فوراً بعد بہاولپور اپنے گھر جانا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ تحفے خریدنے ہیں، تو تم ساتھ چلو۔ مارکیٹ میں ہمیں کافی ٹائم لگ گیا، واپس آتے آتے ہمیں رات کے 10 بج گئے، اور مصیبت یہ کہ بارش شروع ہو گئی۔ راستے میں ہمارا رکشہ خراب ہو گیا۔ 11 بجے ہاسٹل کا گیٹ بند ہو جاتا تھا، اس لیے ہم نے رکشے والے کو پیسے پکڑائے اور تیز قدموں سے پیدل ہی ہاسٹل جانے لگی۔ تبھی ایک سنسان سڑک پہ ایک موٹر بائک ہمارے آگے آ کے کھڑی ہوئی۔ 2 لڑکے تھے، دونوں نے کالے رنگ کے رومال اپنی ناک پہ یوں باندھ رکھے تھے کہ ناک سے نیچے کا سارا چہرہ چھپا ہوا تھا، ہاتھ میں پسٹل تھے۔ پیچھے بیٹھے لڑکے نے پسٹل ہم دونوں کے سامنے کی، اپنے موبائل اور پرس ہمیں دے دو جلدی سے۔ فوزیہ نے تو اپنا پرس اور موبائل اس لڑکے کو دے دیا، لیکن جو لڑکا موٹر سائیکل چلا رہا تھا وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ فوزیہ کہنے لگی آمنہ تم بھی اپنا موبائل دے دو۔ میں نے بھی اپنا پرس اور موبائل اس لڑکے کو پکڑا دیا۔ موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا لڑکا جس نے ہم سے پرس اور موبائل لیے تھے وہ کہنے لگا کہ سیدھی سیدھی جاؤ اور خبردار جو پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ ہم لوگ چند ہی قدم چلے تھے جب وہ لڑکا کہنے لگا ہادی بائک کیوں نہیں چلا رہے ہو، چلو یہاں سے۔ تبھی میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا، دوبارہ سے موٹر سائیکل چلانے والے لڑکے کو دیکھا، وہ بائک کو روک کے نیچے اتر چکا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو، موٹر سائیکل کیوں روکی ہے؟ یہ پرس اور موبائل مجھے دو۔ اس نے میرا پرس اور موبائل لیا اور میرے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ تم رکھ لو۔ میں اس کی آواز پہچان چکی تھی،
وہ ہادی پاشا ہی تھا، البتہ فوزیہ ضرور مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تو تم چوری بھی کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ لڑکا کہنے لگا یہ پرس اور موبائل کیوں واپس کر دیا؟ لیکن وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ فوزیہ کہنے لگی تم کیسے جانتی ہو؟ کون ہے یہ؟ میں نے کہا میری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ میرے عام سے انداز پہ فوزیہ ضرور گھبرا گئی تھی۔ اگر تمہارا جاننے والا ہے تو اس سے کہو میرا موبائل اور پرس بھی واپس کر دے، ابھی پچھلے مہینے تو میں نے نیا موبائل لیا ہے۔ میں نے کہا کہہ دوں گی، بلکہ تمہیں دلوا بھی دوں گی۔ میں یہ نہیں جانتی کہ مجھے اس لڑکے سے خوف کیوں نہیں محسوس ہوتا تھا۔ اگلے روز میں خود اس کے پاس گئی۔ مجھے دیکھتے ہی سگریٹ پھینک کے اپنے پاؤں سے بجھا دیتا تھا، سیدھا ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی ویسے ہی کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا میری دوست بہت غریب ہے، پائی پائی جوڑ کے اس نے موبائل خریدا تھا، ہو سکے تو موبائل واپس کر دینا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ کہہ کے میں اپنی کلاس میں چلی گئی۔ اگلے روز میں لائبریری میں بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی تو اس نے فوزیہ کا موبائل میرے سامنے رکھ دیا اور میرے برابر والی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، کیا ہم کینٹین میں بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں؟ میں نے کہا پیپر قریب ہے اور میں بہت مصروف ہوں، کیونکہ مجھے اپنی محنت سے پاس ہونا ہے، کسی کا احسان نہیں چاہیے مجھے۔ کہنے لگا تم کچھ الگ قسم کی لڑکی ہو اور ہادی پاشا ہر ایک لڑکی کو یہ آفر نہیں کرواتا۔ میں چاہوں تو تمہیں مجبور بھی کر سکتا ہوں کہ تم اٹھ کے میرے سامنے بیٹھ کے چائے پیو، لیکن میں نے اپنی کتاب بند کی اور اپنا رجسٹر بھی بند کر دیا۔ میں نے کہا مجھے تم سے ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا۔ تم یہاں پہ اپنی بدماشی کے جوہر دکھاؤ گے اور میں روتی ہوئی، گھبرائی ہوئی، ڈری ہوئی انکار کروں گی کہ نہیں ہادی، خدا کے لیے میرا پیچھا نہ کرو، میں بہت عزت دار لڑکی ہوں، میں تمہارے ساتھ چائے پینا افورڈ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے چلو کینٹین۔ میں نے اپنی کتابیں وہیں رہنے دی، البتہ فوزیہ کا موبائل اٹھا کے اپنے پرس میں رکھ لیا تھا۔ وہ مجھے اور حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میرے ساتھ اٹھ کے کینٹین میں آ گیا، 2 کپ چائے منگوائی۔ پہلا سوال میں نے ہی اس سے کیا، لڑکیوں کا پیچھا کرنے کے ساتھ ساتھ چوری بھی کرتے ہو؟ میرے ماتھے پہ بل تھے۔ جی ہاں، یہ میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ منہ کے دائیں کونے میں سگریٹ دبائے وہ بے نیازی سے بولا۔ شرٹ کے گرے باندھ کے اوپر کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے، گلے میں سلور اور گولڈن 2 چینیں پہنی ہوئی تھی۔ شرٹ کا ایک کونا پینٹ کے اندر تھا، دوسرا کونا پینٹ سے باہر۔ آنکھیں بے خوف تھی، انداز میں سارے جہان کی بے فکری۔ لوٹ مار، بھتہ خوری، اغوا، جان سے مارنا وغیرہ یہ سب بھی کرتے ہو گئے؟ میری بات پہ چند ثانیے کے لیے اس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا جان سے آج تک کسی کو نہیں مارا اور کسی لڑکی کو کبھی اغوا نہیں کیا، باقی سب کرتا ہوں۔ بڑے آرام سے وہ اپنے ہر جرم کا اعتراف کر رہا تھا، اور وہ بھی بڑی ڈٹائی سے۔ عمر کیا ہے تمہاری؟ میری بات پہ سوچ میں پڑ گیا۔ شاید 2002 کی پیدائش ہے، اس حساب سے پچھلے مہینے پورے 24 کا ہو چکا ہوں۔ اب اس نے سگریٹ منہ سے نکال کے زمین پہ پھینک کے سامنے پڑی چائے کا کپ اٹھایا اور سڑ سڑ کر کے چائے پینے لگا۔ میں 26 سال کی ہوں، تم سے 2 سال بڑی۔ آئندہ مجھے دیکھو تو آپ ہی کہہ کے پکارنا، سمجھے؟ میری بات پہ چائے سیدھی اس کے حلق پہ لگی، اسے اچھو لگا، لیکن فوراً سے سنبھل گیا۔ کہنے لگا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی بات پہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا مجھ سے؟ کہنے لگا ہاں تم سے۔ میں نے کہا ایسی کون سی خوبی ہے تم میں جو میں تم سے شادی کروں؟ ایک آوارہ، بدماش، بھتہ خور سے، جس کی زندگی کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ موبائل چھینتے ہوئے نہ جانے کب کس پل کس کی گولی اس کے سینے کے آر پار ہو جائے۔ کہنے لگا زندگی کا بھروسہ تو کسی کا بھی نہیں ہے، تم لڑکی صرف الگ قسم کی، مختلف ٹائپ کی ہو، اور مجھے ایسی لڑکیاں بہت اچھی لگتی ہیں جو میرے جیسی ہوں، ڈرتی نہ ہو۔ تمہاری آنکھوں میں میں نے وہی بے خوفی دیکھی ہے جو میری آنکھوں میں ہے، اور پھر زندگی کا مزہ تو رسک لینے میں ہے۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا جواب نہیں دیا تم نے؟ میں نے کہا میری طرف سے صاف جواب ہے، اپنے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لو۔ وہ میرے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ میں کینٹین سے باہر آئی تو میرے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ تم کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہیں اپنا وہ روپ دکھاؤں جو میں دکھانا نہیں چاہتا؟ میں نے کہا جب تمہیں میری آنکھوں میں کوئی خوف نظر نہیں آ رہا تو تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ تمہارا مزید کوئی اور روپ دیکھ کے میں ڈر جاؤں گی؟ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں بہت شرافت سے تمہارا رشتہ مانگوں گا، کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا آج اپنے گھر جا کے نا سب سے پہلے آئینہ دیکھنا، اپنے حلیے پہ ذرا غور کرنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس حلیے میں میرے گھر والے تمہیں رشتہ دیں گے، اور وہ بھی میرا؟ میں جیسی بھی ہوں پر میرے گھر والے بہت شریف ہیں۔ میری بات پہ وہ مسکرایا تھا۔ مطلب اس کا کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے، میں تم جیسے لڑکے سے واقعی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور وجہ بھی میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ یہ کہہ کے میں دوبارہ لائبریری میں آ کے اپنے نوٹس بنانے لگی۔ اگلے روز وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ چکا تھا۔ میں اس وقت کینٹین میں صالحہ کے ساتھ بیٹھی سموسے کھا رہی تھی۔ پہلا پیپر دیکھ کے ہم دونوں اسی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔
لیکن اسے دیکھ کے میں سموسہ کھانا بھول گئی۔ تازہ تازہ شیو کی ہوئی تھی، شرٹ کے بٹن بند تھے، گلے میں چینیں بھی نہیں تھی، اور اس بار پاؤں بھی نیچے رکھ کے بیٹھا۔ کہنے لگا یہ حلیہ قابل قبول ہے تمہیں؟ میں نے اسے بڑے غور سے دیکھا۔ میں نے کہا ہاں یہ حلیہ کچھ بہتر ہے، پہلی بار انسان لگ رہے ہو۔ میری بات پہ مسکرایا۔ کہنے لگا پھر میں ہاں سمجھوں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، پہلے پیپر ختم ہونے دو پھر رشتہ بھیج دینا۔ کہنے لگا امی ابا نہیں ہے میرے، میں خود رشتہ لینے آ جاؤں؟ میں نے کہا خاندان کا کوئی تو ہوگا۔ کہنے لگا ہاں چچا ہیں، انہیں لے آؤں گا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے لے آنا۔ وہ اٹھ کے چلا گیا اور صالحہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آمنہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم اس بدماش سے شادی کرو گی؟ میں نے کہا ہاں۔ میرے جواب پہ وہ مزید حیران ہوئی۔ کہنے لگی مجھے تمہاری دماغی حالت پہ شک ہونے لگا ہے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم شاید جانتی نہیں ہو اسے، یہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا پیسوں کے لیے تو سبھی کچھ نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں۔ کیا پیسے لے کے وکیل جھوٹے کیس کو سچا نہیں بناتا؟ کیا پیسے لے کے جج غلط فیصلے نہیں سناتا؟ ہمارے ہر شعبے میں پیسے لے کے سامنے والے کا کام کیا جاتا ہے، اور ہم ان بڑے چوروں کو بہت عزت دیتے ہیں، ان کی جی حضوری کرتے ہیں۔ اور اگر عام پبلک کو بھی دیکھ لو تو سبھی کچھ نہ کچھ تو کرپٹ ہیں۔ کوئی بہن کا حق نہیں دیتا، کوئی پیسوں کے لیے راشن پھل وغیرہ مہنگے داموں بیچتا ہے، اور ہادی کا کام بھی ایسا ہی ہے۔ انہی دکانداروں سے وہ پیسے لیتا ہے جو تمہارے اور میرے جیسے کو 1000 کی چیز 5000 میں بیچتے ہیں۔ اینی وے میں تمہیں اپنی شادی کا کارڈ بھیجوں گی، میری شادی پہ ضرور آنا۔ اسے حیران پریشان چھوڑ کے میں ہاسٹل چلی گئی۔ پیپر جیسے ہی ختم ہوئے میں ننکانہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ کچھ ہی دن کے بعد ہادی کے چچا اس کا رشتہ لے کے آئے۔ وہ خود بھی ساتھ تھا، اور اپنی امی سے میں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ لڑکا بدماش ہے۔ آپ نے میرے رشتے سے انکار کیا تو یہاں خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اکلوتے بیٹے کو گولی لگ جائے۔ میری ماں کا تو رنگ اڑا تھا۔ سب سے زیادہ خوف زاہد بھائی کو تھا۔ رشتہ آیا اور منظور کر لیا گیا۔ 15 دن میں میری شادی ہادی کے ساتھ سادگی سے کر دی گئی، لیکن لاہور کے جس فلیٹ میں وہ مجھے لے کے آیا تھا وہاں اس کے 5 دوست اور بھی رہتے تھے، جن کے ساتھ مل کے وہ یہ سارے برے کام کرتا تھا۔ اس نے سب کے ساتھ میرا تعارف کروایا۔ سبھی لڑکے پڑھے لکھے تھے۔ یہ بات میرے لیے بہت عجیب تھی۔ میرے کمرے کو ہادی کے دوستوں نے پھولوں سے سجا رکھا تھا۔ جب ہادی نے کمرے کی کنڈی لگائی اور میرے سامنے آ کے بیٹھا، کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ مجھے لگا تھا کہ تم شادی سے پہلے بہت سی شرطیں رکھو گی۔ میں نے کہا کیسی شرطیں؟ یہی کہ چوری چکاری چھوڑ دو، تعلیم مکمل کرو، اچھی جاب کرو، سگریٹ چھوڑ دو وغیرہ وغیرہ، لیکن تم نے ایسی کوئی شرطیں نہیں رکھی۔ میں نے کہا یہ سب وہ لڑکیاں کرتی ہیں جنہیں خود پہ بھروسہ نہیں ہوتا، اور مجھے ہے، میں تمہیں تمہاری بیوی بن کے بھی سدھار سکتی ہوں۔ وہ ہنسنے لگا، اور اگر میں نہ سدھرا تو؟ میں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے جواب پہ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور پھر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا میرے دماغ سے اوپر لیول کی چیز ہو تم، کمال لڑکی ہو۔ میں نے اترانا ضروری سمجھا۔ اس وقت دل بڑی زور سے دھڑکا تھا جب اس کی نظروں میں وارفتگی بڑھنے لگی۔ اس کی بے باک نظریں مجھے اچھا خاصا نروس کر رہی تھیں۔ میرے ہاتھ میں رونمائی کی انگوٹھی پہنا کے جیسے ہی میرے زیور اتارتے ہوئے وہ شوق ہونے لگا تو میں نے اسے پیچھے کر دیا۔ پلیز ہادی، ابھی نہیں۔ کیوں ابھی کیوں نہیں؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں آج بخشوں گا؟ نو چانس۔ جیسے ہی اس کے ہونٹوں کا سفر میرے چہرے پہ شروع ہوا میں واقعی میں گھبرا گئی تھی۔ ہادی پلیز۔ پہلی بار میری آواز پست ہوئی تھی۔ جانتی ہو تم پہلی لڑکی ہو جو مجھ سے خوف نہیں کھاتی تھی، مجھے دیکھ کے چھپنے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ آج بھی مجھے تمہارا وہی اعتماد دیکھنا ہے جانے من۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو۔ اس کی نظروں کی تپش کی تاب لانا میرے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ مت بھولو میں تم سے 2 سال بڑی ہوں۔ میری بات پہ بے ساختہ ہنسنے لگا۔ تو تم تھوڑا زیادہ پیار کر لو، روکا کس نے ہے؟ آج مجھ سے شرافت کی امید مت رکھنا۔ اور اس نے شرافت دکھائی بھی نہیں تھی۔ بقول اس کے میں اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ صبح میری آنکھ پہلے کھلی، وہ بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے نہا کے کپڑے تبدیل کیے، کمرے میں آئی تو جاگ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے جان بوجھ کے اپنے گیلے بال اس کے چہرے پہ جھاڑے۔ میں جانتی ہوں تم جاگ رہے ہو۔ پھر ایک آنکھ کھول کے مجھے دیکھنے لگا۔ اٹھ رہا ہوں، تمہیں اتنی کیا جلدی ہے؟ یہاں کون سا تمہارا بھرا سسرال ہے جو دیر سے اٹھنے پہ تانے دے گا؟ میں نے کہا 5 دیور ہیں اور وہ بھی کنوارے۔ بری بات ہے کہ ہم کمرے سے دیر سے باہر نکلیں۔ جلدی سے اٹھو، اور مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ میری بات پہ وہ اٹھ کے واش روم میں چلا گیا۔ ہم دونوں ہی ایک ساتھ کمرے سے باہر نکلے تھے۔ ہادی کے ایک دوست ظفر نے ناشتہ بنایا تھا اور گھر پہ ہی پوریاں بنائی تھی۔ بہت ذائقے دار کھانا تھا۔ میں تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی۔ چند ہی دنوں میں مجھے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکے بدتمیز بالکل نہیں ہیں، جاہل گوار بھی نہیں ہیں۔
ایک لڑکے کو گانے کا شوق تھا، آواز بھی بہت اچھی تھی اس کی، لیکن کبھی گانے کا چانس نہیں ملا تھا۔ میوزک بھی خود بناتا تھا۔ ایک لڑکا فوٹوگرافی اچھی کر لیتا تھا، ایک لڑکا کمپیوٹر میں ماسٹر تھا، لیکن سب کے سب اپنا دماغ غلط کاموں میں بہت اچھا استعمال کر لیتے تھے۔ امیر لڑکوں کو اغوا کرتے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے اور پھر چھوڑ دیتے تھے، اور بڑے فخر سے مجھے اپنی کارستانیاں سناتے تھے۔ چند دن میں یہ سب سنتی رہی، لیکن جس دن انہوں نے بھتہ لینے جانا تھا اس دن میں نے منع کر دیا۔ جو بھتہ وہ اکٹھا کرتے تھے اس میں پولیس کا بھی حصہ ہوتا تھا، اور یہ کام ایک سیاسی پارٹی ان سے کروا رہی تھی، بدلے میں انہیں بھی پیسے دے دیتی تھی۔ ابھی بھی اسی کام کے لیے جانے لگے تھے۔ ہادی کمرے میں آیا، اپنی پسٹل نکال کے جیب میں رکھنے لگا۔ جب میں نے اس کے ہاتھ سے پسٹل نکال لی اور پکڑ لی، آمنہ یہ کیا بدتمیزی ہے، واپس کرو اسے، لیکن میں نے اس کے سینے پہ رکھ دی تو مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ چلانے کی ہمت ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو مسکرا کے میرے ہاتھ سے اس نے پسٹل پکڑ لی۔ مجھے مارنے کے لیے تمہیں ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے سویٹ ہارٹ، تمہاری قاتلانہ نظریں ہی کافی ہیں۔ تم میرے لیے یہ کام چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا میری محبت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم برائی کا راستہ چھوڑ دو؟ میری بات سن کے کہنے لگا، پیٹ کا دوزخ روٹی مانگتا ہے جانے من، اور روٹی پیسوں سے آتی ہے۔ میں نے کہا راستہ حلال طریقے کا بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے لگا یہاں شرافت سے کچھ نہیں ملتا، ورنہ کرپشن کبھی جنم ہی نہ لیتی۔ میں نے کہا ہادی ہم شادی کی ارینجمنٹ کا کام کر سکتے ہیں، میرا دماغ اس میں بہت چلتا ہے، اور پھر ظفر بھائی کو کھانا اچھا بنانا آتا ہے، ڈی جے کا کام فرحان بھائی کر لیں گے، کیمرے میں اسد بھائی بن جائیں گے، اور فخر بھائی کمپیوٹر میں ماسٹر ہے۔ تم ایک بار میری بات مان کے تو دیکھو پلیز۔ اس کے گلے میں باہیں ڈال کے میں نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا، آمنہ یہ سب آسان نہیں ہے، لوگ بڑے بڑے جانے مانے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے گہری سانس بھری، اوکے کر لو کوشش۔ میں نے کہا تم آج کہیں نہیں جاؤ گے، تمہیں میری قسم ہے، میں بھی تو دیکھوں کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے۔ میں نے نہ تو اس کے ہاتھ سے پسٹل پکڑی، نہ زور زبردستی کی، اور وہ واقعی جا نہیں پایا۔ اس کے سب دوستوں کے ساتھ مل کے میں نے یہ پلان بنایا کہ ہم شادی کی ارینجمنٹ کا کام کریں گے۔ پہلے سب کو اعتراض ہوا، لیکن پھر بعد میں سب مان گئے۔ پہلے ہمیں چھوٹے چھوٹے علاقوں سے کام ملنے لگا، پھر ہمارے کام کو پسند کیا جانے لگا۔ ڈیل کے لیے میں ہادی کے ساتھ جاتی تھی۔ جیسے ہی کام اچھا چلنے لگا میں امید سے ہو گئی، ہادی کو میری فکر ستانے لگی۔ میں نے کہہ دیا نا کہ آج کے بعد تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ہادی سمجھنے کی کوشش کرو، میرا جانا ضروری ہے، ساری ارینجمنٹ مجھے خود دیکھنی ہوتی ہے۔ آمنہ میرے لیے میرا بچہ سب سے زیادہ اہم ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہال کی ساری سیٹنگ میں خود کرواتی تھی، جو کہ اصل میں ہمارے کام کی جان تھا، اور ہادی کی ضد کی وجہ سے ہمیں کام ملنا کم ہو گیا۔ ایک رات میں سو رہی تھی جب کسی نوجوان کے چلانے کی آواز میں میری آنکھ کھلی۔ میں جیسے ہی اٹھ کے کمرے سے باہر آئی تو دوسرے کمرے سے اس لڑکے کی آواز کو دبایا جا رہا تھا، منہ باندھو اس حرام خور کا، بہت آواز نکل رہی ہے اس کی۔ ہادی کی آواز تھی۔ میں نے کمرے میں جھانک کے دیکھا تو ایک لڑکے کو کرسی پہ بٹھا کے باقی سب لڑکے اسے باندھ رہے تھے، اس کا منہ بھی باندھ چکے تھے۔ میں کمرے میں آ گئی، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ میری آواز پہ سب لڑکے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ ہادی میرے پاس آ گیا، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ اس کا لہجہ خاصا سرد تھا۔ ہادی چھوڑو اس لڑکے کو، تم اسے اغوا کر کے لائے ہو نا؟ کیوں کیا ہے تم نے یہ سب، جب ہم جائز طریقے سے کما رہے تھے؟ ہادی کہنے لگا منہ بند کرو اپنا اور جاؤ یہاں سے آمنہ، ورنہ مجھے تم پہ سختی کرنی پڑے گی۔ میں نے اس کی پینٹ پہ لگی پسٹل پکڑ لی۔ کھولو اس لڑکے کی رسیاں ہادی، ہادی کھول دو اس لڑکے کو ورنہ میں گولی چلا دوں گی۔ سب لڑکوں کے رنگ اڑے تھے۔ بھابھی کیا کر رہی ہیں آپ؟ ہادی آپ کے لیے کر رہا ہے یہ سب۔ میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ حرام کے پیسے۔ ہادی میری طرف قدم بڑھانے لگا، مارو گولی مجھے، چلاؤ گولی۔ اس کی آنکھیں ابھی بھی بے خوف تھیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اسے نہیں مار سکتی۔ میں نے پسٹل اپنے پیٹ پہ رکھ لی، اس کا رنگ اڑ کے رہ گیا۔ میں نے کہا میں تمہیں تو نہیں مار سکتی، لیکن میں اپنی اور اپنے بچے کی جان ضرور لے سکتی ہوں۔ آمنہ پاگل پن مت کرو، ادھر دو، مجھے گولی چل بھی سکتی ہے۔ ہاں تو چل جائے، میں اپنے بچے کو حرام کا نوالا نہیں کھلاؤں گی۔ چھوڑ دو اس لڑکے کو ہادی، ورنہ تم جانتے ہو میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ مگر بڑی پھرتی سے وہ میرے پاس آ کے میری کلائی دبوچ چکا تھا۔ پسٹل میرے ہاتھ سے گر گئی، مجھے کھینچتے ہوئے وہ کمرے میں لے کے آیا۔ چھوڑو مجھے، میں نہیں رہوں گی تمہارے ساتھ، تم جانور ہو، تم کبھی انسان نہیں بن سکتے۔ میں چلائی تھی۔ کمرے میں لا کے اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ مارا۔ میں بیڈ پہ جا کے گری۔ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کر رہی تھی؟ اندازہ ہے تمہیں؟ وہ پوری قوت سے چلایا تھا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگا تھا میری محبت تمہیں بدل دے گی، لیکن میں غلط تھی۔ تم کل بھی چور تھے، تم آج بھی چور ہو، تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ آئی ہیٹ یو، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے میں کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم، یہ کہہ کے وہ مجھے بیڈ پہ بٹھا چکا تھا۔ اگر اس کمرے سے باہر قدم رکھا نا تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔
جس غربت میں اور جس تکلیف میں نے پرورش پائی ہے میرا بچہ نہیں پائے گا، سمجھی؟ بڑے غصے سے یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، کمرہ بھی باہر سے لاک کر دیا۔ میں رونے لگی۔ ہادی تم مجھے زبردستی روک نہیں سکتے، میں چلی جاؤں گی، تم دیکھ لینا، اپنے بچے کو میں حرام نہیں کھانے دوں گی چاہے وہ جان سے مر جائے۔ میں بھی روتے ہوئے چلائی تھی۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ ظفر میرے پاس کھانا پانی رکھ کے چلا جاتا تھا، لیکن میں نے کچھ نہ کھایا نہ پانی تک پیا، بلکہ کھانے کی ٹرے بہت زور سے باہر پھینکی اور دروازہ میں نے اندر سے لاک کر لیا۔ اسی وقت ہادی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آمنہ دروازہ کھولو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آمنہ تم دروازہ کھول رہی ہو یا میں توڑ دوں؟ وہ غصے سے چلایا تھا، دروازہ بھی زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ پھر خود ہی دھیما پڑ گیا۔ تم جانتی ہو میں کسی کی جان نہیں لیتا، میں بس پیسے لوں گا اور اس لڑکے کو چھوڑ دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے کام سے ہم سب کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ 3 مہینے میں بس اتنا ہاتھ آتا تھا کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں۔ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں، سب کو پیسہ چاہیے، اور ہم امیروں سے ہی پیسے لیتے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہمیں دینے کے بعد بھی انہیں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مجھے پڑتا ہے، میں مر جاؤں گی لیکن میں حرام نہیں کھاؤں گی۔ میری بات سن کے کہنے لگا، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا میں آگ لگا کے رکھ دوں گا، سمجھی؟ دروازہ کھولو۔ اب وہ زور سے اپنا پاؤں دروازے پہ مار رہا تھا۔ دروازہ خاصا مضبوط تھا، ورنہ شاید ابھی تک ٹوٹ چکا ہوتا۔ بھوک کی وجہ سے میں نڈھال سی ہونے لگی تھی۔ ایسے ہی روتے روتے میں سو گئی۔ رات کو مجھے محسوس ہوا جیسے میں کسی کے شکنجے میں ہوں، ویسے بھی بھوک کے مارے جسم بے جان سا لگ رہا تھا۔ بامشکل آنکھیں کھولی تو ہادی میرے بے حد قریب تھا۔ تم؟ میں بری طرح سے بوکھلائی۔ کہنے لگا، تم تک پہنچنے کے میرے پاس 100 راستے ہیں، اس معاملے میں تم مجھ سے بہت پیچھے ہو۔ چھوڑو مجھے، آئی ہیٹ یو۔ میں اس کی گرفت میں کس مسائی۔ آئی لو یو، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ جھوٹ بولتے ہو تم مجھ سے محبت کرتے تو؟ میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ وہ بول پڑا۔ چھوڑ دیا ہے اس لڑکے کو، پیسے بھی نہیں لیے، قسم سے۔ میں جانتی تھی کہ جھوٹی قسم نہیں کھاتا وہ۔ آج چھوڑ دیا ہے، کل پھر کسی کو اغوا کر لو گے۔ کہنے لگا، نہیں کرتا، پلیز آمنہ کچھ کھا لو، کیوں اپنے ساتھ ساتھ اس ننھی سی جان پہ بھی ظلم کر رہی ہو؟ پہلے میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ یہ سب کام چھوڑ دے گا، اور پھر میں نے کچھ کھایا۔ آہستہ آہستہ مشکل وقت بھی کٹنے لگا۔ جس لڑکے کو بنا تاوان کے آزاد کیا تھا اسی نے ہماری مدد کی، ہمارے کام کو بڑے پیمانے پہ پھیلانے میں ہماری مدد کی، اور آج ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت عیاشی نہیں کرتے، لیکن ضروریات کے ساتھ کچھ خواہشات بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ محبت اپنے محبوب کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، بشرط یہ کہ وہ محبت سچی ہو۔